بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اور یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، یاد رکھنے کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سفر پر جا رہے تھے۔ جاتے جاتے سفر کے دوران کچھ بھوک لگی۔ وہ ہوٹلوں، ریسٹورنٹوں اور زمانہ تو نہ تھا کہ بھوک لگے تو کسی ہوٹل میں گھس گئے اور وہاں جا کر کھانا کھا لیا۔ حضرت فاروق نے تلاش کیا آس پاس بستی ہو، لیکن وہاں کوئی بستی بھی نہیں۔ تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ ایک بکریوں کا ریوڑ چر رہا ہے۔ خیال ہوا کہ اس بکرے والے سے کچھ دودھ لے کر پی لیں تاکہ بھوک مٹ جائے۔ تو دیکھا کہ چرواہا بکریاں چروا رہا ہے۔ اس سے جا کر کہا کہ میں مسافر ہوں اور مجھے بھوک لگی ہے، مجھے ایک بکری کا دودھ نکال دو تو میں پی لوں، اس کی جو قیمت تم چاہو وہ میں تم کو ادا کر دوں۔ چرواہے نے کہا جناب، میں ضرور آپ کو دودھ دے دیتا، لیکن یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں تو ملازم ہوں، نوکر ہوں، بکریاں چرانے کے لیے مجھے میرے مالک نے رکھا ہے، اور جب تک اس سے اجازت نہ لے لوں اس وقت تک مجھے آپ کو دودھ دینے کا کوئی حق نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کو آزمایا بھی کرتے تھے۔ آپ نے اس سے کہا کہ میں تمہیں تمہارے فائدے کی ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم اس پر عمل کر لو۔ پوچھا کیا؟ آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ ان بکریوں میں سے ایک بکری میرے ہاتھ بیچ دو، پیسے میں تمہیں ابھی دیتا ہوں، میرا فائدہ تو یہ ہوگا کہ مجھے دودھ مل جائے گا، ضرورت ہوگی تو میں اسے کاٹ کر گوشت بھی کھا لوں گا، اور پھر مالک جب تم سے پوچھے ایک بکری کہاں گئی تو کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا اور اس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئی، اور بھیڑیا تو بکریوں کو کھاتا ہی رہتا ہے، کہاں مالک تمہاری تحقیق کرتا پھرے گا بھیڑیے نے کھایا یا نہیں کھایا۔ تم ان پیسوں کو اپنے جیب میں رکھ کر ان کو اپنی ضروریات میں استعمال کرنا، ایسا کر لو، اس میں تمہارا بھی فائدہ اور میرا بھی فائدہ۔ اس چرواہے نے یہ بات سنی اور سنتے ہی بے ساختہ جو کلمہ اس کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا، یا ابن مالک فین اللہ، شہزادے تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں مالک سے جا کر جھوٹ بول دوں اور یہ کہہ دوں کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، تو اللہ میاں کہاں گئے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ بے شک میرا مالک مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن مالک کا مالک مالک الملک وہ دیکھ رہا ہے، اس کے پاس جا کر میں کیا جواب دوں گا؟ مالک تو خاموش کر سکتا ہے، لیکن مالک کا مالک تو کیسے خاموش کروں؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تک تجھ جیسے انسان اس امت کے اندر موجود ہیں اس وقت تک اس امت پر کوئی فساد نہیں آ سکتا۔ جن کے اندر اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس موجود ہے، جب تک یہ احساس باقی ہے اس وقت تک دنیا میں امن و سکون باقی ہے، اور جب یہ ختم ہو گیا تو اس وقت انسان نہ رہے گا بلکہ بھیڑیا بن جائے گا، جیسا کہ آج کل بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انسان نہیں درندہ بنا ہوا ہے، دوسرے کی بوٹیاں نوچنے کی فکر میں ہے، دوسرے کی کھال اتارنے کی فکر میں ہے، دوسرے کا خون پینے کی فکر میں ہے، صرف اس دنیا کی کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے اس کے کچھ فائدے حاصل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل